بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، میری ایک بڑی چہیتی شاگردہ ہے جسے تقریباً میں نے 18 سال پڑھایا۔ وہ اکثر مجھے یہ کہا کرتی ہے کہ سر، نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں اور برے مردوں کے لیے بری بیویاں۔ تو کہتی ہے سر میرے لیے تو نیک مرد ہی ہوگا۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بالکل، اس لیے کہ تم معصوم ہو، تم نے ایسے گناہ نہیں کیے کہ جس کی بنا پر تمہاری کسی برے مرد کے ساتھ شادی ہو۔ اس کی ایک معصوم سی خواہش جس کا اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ سر کیا جو میرا شوہر ہوگا وہ مجھے بہت زیادہ شاپنگ کروائے گا، بہت بڑا گھر ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی۔ تو میں نے اسے کہا کہ جس چیز میں تم خوشی تلاش کر رہی ہو اس میں خوشی ملتی نہیں ہے۔ لیڈی ڈیانا جو کہ سچ مچ کی شہزادی تھی، میں نے اسے کہا کہ کیا لیڈی ڈیانا کو شاپنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا؟ وہ جب نکلتی ہوگی اسے کتنا پروٹوکول ملتا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک ملک کی وہ شہزادی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا اس کا شوہر اسے شاپنگ نہیں کرواتا ہوگا؟ اسے چھوٹا سا کمرہ دیا ہوگا؟ سواری کے لیے گاڑی نہیں دیتا ہوگا؟ نہیں، ہر چیز موجود تھی۔ اگر نہیں چیز موجود تھی تو وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ اس لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، یعنی ایک دوسرے کو سمجھنا۔ سامعین محترم، آج جو ہم ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ پاکستان میں 90% لوگ جو ہیں میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہہ لیں کہ کمپرومائز کرتے ہوئے رہ رہے ہیں، یعنی خوش نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اکثر گھروں میں ناچاکی اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دینی تعلیمات سے دوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن ہم انہیں دینی تعلیم نہیں دیتے، جہاں پر عورت اور مرد کے حقوق کو بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بابا جی محمد علی چشتی امیری الفیصل ٹون والے فرمایا کرتے تھے کہ توقعات میں مایوسیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے طور پر ہی بہت ساری توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ توقعات وابستہ نہ کی جائیں، صرف یہ دعا کی جائے کہ اللہ پاک جو میرا جیون ساتھی ہو وہ میرا ہم خیال ہو، ہماری سوچ ایک ہو۔ تو آپ یقین کریں کہ جب اس طرح کے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر غربت بھی کٹ جاتی ہے، پھر ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔